مقصد کیا تھا انبیاء اور رسل کا اس دنیا میں تشریف لانے کا؟ کہ اس انسانیت کو ہدایت دینا تھا۔ ہدایت کا سوال ہے، اور یہ انسانیت کی، ہر فرد کی، ہر معاشرے کی، ہر دور کی سب سے بڑی ضرورت۔ آپ کے پاس دولت ہو، آپ کے پاس علم بھی ہو، دولت بھی ہو، ہر آسائش ہو، ہر نعمت ہو، اور ایک ہدایت نہ ہو تو سب عذاب ہے۔ اس لیے سب سے پہلی دعا اور سب سے اہم دعا، انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت، جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء اور رسل سے لے کے قیامت تک، اولیاء اعظام تک، ہر طبقے کی آمد کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانیت کو ہدایت دے دی جائے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ایک آدمی نماز بڑی پڑھتا ہے تو ہم سمجھیں کہ اس کو ہدایت ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہدایت پہ ہے۔ تو پھر نمازی کو ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ دوران نماز پھر ہدایت کا سوال کر لیتا؟ روزہ دار ہدایت پہ ہے، حج کرنے والا ہدایت پہ ہے۔ اگر یہ نیک اعمال جن کو ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں، بے شک ان کی عظمت، فضیلت، برکت ورا الورا انکار نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اصل ہدایت کیا ہے جس کی خاطر اللہ نے نبیوں، رسولوں، صحابیوں، ولیوں، صدیقوں، شہیدوں، ہر انعام یافتہ طبقے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہدایت کا نور دے دیا جائے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ اگر ہدایت نصیب ہو جائے، ہدایت نصیب ہو جائے تو پھر موت نہیں ہوتی، وہ بھی حیات میں بدل جاتی۔ ہدایت کیا ہے؟ بڑے نمازی دوزخ میں چلے جائیں گے، حج کرنے والے دوزخ میں گرے ہوں گے، دنیا میں پیسے بانٹنے والے، سخاوتیں کرنے والے دوزخ میں گرے ہوں گے، بڑے بڑے علم والے، تقریریں، خطابتیں، امامتیں کرنے والے دوزخ میں گرے ہوں گے۔ پھر اصل حقیقت کیا ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ہدایت ہے؟ سارے نبیوں رسولوں کی آمد کا مقصد ہدایت، ساری کتابوں کے اتارے جانے کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا۔ زبور، تورات، انجیل، قرآن پاک کے نزول کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا۔ ہدی للمتقین، ہدایت دینا ہی ہے نا۔ اب ساری پہلی کتابوں میں اللہ نے جتنا بھی سامان ہدایت رکھا وہ سب ہدایت قرآن میں رکھی، اور سارے قرآن کی ہدایت کا سامان کہاں رکھ دیا؟ سورہ فاتحہ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غور کیا جائے کہ پھر سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اب نماز پڑھنے آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ پہلے سن رہا ہے۔ یہ اللہ سن رہا ہے اور بندہ سنا رہا ہے، بندہ ہی سنا رہا ہے نا۔ اور پھر بعد میں سلام پھیر کے کہے کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے تو آغاز ہی سنانے سے کیا ہے۔ ابھی بھی کہے گا کہ اللہ نے نہیں سنا،
تو سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کس کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تو ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے. الحمد بندے نے کہی ہے، رحمان رحیمیت کا اعلان بندے نے کیا ہے، مالک یوم الدین بندے نے کہا ہے، ایاک نعبد بندے نے کہا ہے، وایاک نستعین بندے نے کہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی بندے نے کہا ہے. اور جب اصل مقصد پہ آ گیا نا، جس کی بڑی ضرورت تھی، جس کی سب سے زیادہ اصل ضرورت تھی، جب ان لفظوں پہ آیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ دے، اللہ نے کہا اب تو چپ ہو جا، اب مجھے سن پھر. تیری سن لی ہے، اب میری سن. ہدایت مانگی تھی، اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہنے والے ہدایت کی طلب ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے یہ اس کی دعا مانگی ہوئی کا یہ جواب دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. ایک یہ بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو اصل ہدایت کی حقیقت ہے وہ کیا ہے. ہماری زندگی کی ایک سمت واضح ہو جائے گی. اللہ ہدایت دے، وہ رستہ بتا دکھا جو ہدایت والا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا مانگا ایک رستہ ہے، صراط المستقیم سیدھا رستہ دکھا. رب کا رستہ مانگا ہے نا، تو رب کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. اللہ ایک ہی ہے نا، تو پھر جواب میں تو ہونا چاہیے تھا صراط الذی، یہ ہے اللہ کا رستہ، یہی جواب ہونا چاہیے تھا. اللہ تیرا رستہ کیا ہے؟ تو جواب صراط الذی، الذی ایک کا رستہ. یہ نہیں جواب آیا. اللہ نے فرمایا صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ جن پہ میں نے انعام کر دیا ہے. اگلے لفظ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ میرا غضب اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا. نبیوں رسولوں کی آمد کا مقصد ہدایت، صحائف اور کتابوں کے بھیجے جانے اتارے جانے کا مقصد ہدایت. میں عرض کر رہا ہوں زبور، تورات، انجیل، کل آسمانی صحائف اور کتب، ان کی ہدایت قرآن میں، اور سارے قرآن کی ہدایت فاتحہ میں. اور فاتحہ میں صرف دو باتیں، نیکوں کا ساتھ دینا اور ظالم جابر غضب یافتہ گمراہ لوگ ان کے پیچھے نہ چلنا. اور ہر بندہ بغیر سمجھے کہہ دیتا ہے آمین.